مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ چلیں آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب۔ پیدائش کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور ابراہیم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے ملک کے جنوب کی طرف چلا، اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا، اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا، یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی، اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی۔ اچھا چلیں ہم ساتھ ساتھ اس کو کور کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں تو خدا نے ابراہیم کو کہاں پر بلایا جب وہ کہاں پر تھا؟ جب وہ کسدیوں کے اور میں تھا، کسدیوں کے اور میں تھا، اس وقت خدا نے ابراہیم کو بلایا، اور وہاں سے ابراہیم کہاں پر چلا؟ کنعان کی جانب چلتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمیں جو 12ویں باب میں اس کی کالنگ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس سے ہم یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ جب ابراہیم ہاران میں ہے، یعنی وہ وہاں سے نکلا ہے اپنے باپ تارا کے ساتھ اور اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ، اور یہ سب کہاں پر آتے ہیں؟ ہاران میں۔ ہاران میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 5 سال سٹے کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ سٹے کیا، لیکن ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ہاران میں یہ کیوں رکے اور کتنا عرصہ رکے۔ اب وہاں پر ظاہری سی بات ہے کہ اس کا باپ تھا، اور تارا جو کہ وہاں پر مر چکا ہاران میں، اس کے مرنے کے بعد ابراہیم وہاں سے چلتا ہے۔ وہ اور کو تو پہلے چھوڑ چکا، ہاران میں آیا، اور ہاران سے وہ کنعان کے ملک میں آ جاتا ہے، اور وہاں پر آ کر وہ کیا کرتا ہے؟ ایک قربان گاہ بناتا ہے، خداوند کی پرستش کرتا ہے، یعنی وہ اس ملک میں آ گیا ہے جہاں پر خداوند نے اسے کہا تھا کہ تو جا، جسے ہم کیا بولتے ہیں؟ پرومسڈ لینڈ، یا وعدہ کی ہوئی سرزمین، جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ وعدہ کی ہوئی سرزمین۔ سو ابراہیم کہاں پر آ گیا؟ وعدہ کی ہوئی سرزمین پر آ گیا۔ ابھی تک کا ہم جو ریکارڈ دیکھیں تو ابراہیم کو خدا نے صرف 2 دفعہ بلایا ہے، 2 دفعہ اس کو کال کی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ابراہیم اس سے پہلے کیا کرتا تھا، اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھی، اس کا کردار کیسا تھا، وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا، کچھ بھی ہم نہیں جانتے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ جب خدا نے اسے بلایا ہے تو اس نے فوراً سے کیا رسپانس کیا ہے کہ وہ چل پڑا ہے، وہ چل پڑا ہے۔ اب آج ہم ابراہیم کی بات کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے، یا بہت ہی ایماندار اور مضبوط شخص ہے، جو کہ ٹھیک بھی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں تو جب خدا نے اسے بلایا تو وہ خدا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، نہ وہ خدا کو جانتا ہے زیادہ، نہ وہ خدا کی تعلیمات کو جانتا ہے، وہ خدا سے اس طرح سے واقف نہیں ہے جس طرح سے میں اور آپ لوگ واقف ہیں، کیونکہ ہم اس کو بھی جانتے ہیں، بنی اسرائیل کو بھی جانتے ہیں، ہم خدا کے کاموں کو بھی جانتے ہیں، اس نے کس طرح سے اسرائیل کو رہائی دی، آج وہ گنہگاروں کو کیسے بچاتا ہے، اور پھر یسوع مسیح کو کس طرح سے یسوع مسیح نے نجات دی، اور پھر چرچ کو، اور 2000 سال گزر چکے چرچ کو، یعنی ہم پچھلے یہ 4000 سال کی ہسٹری کو جانتے ہیں، لیکن ابراہیم یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا، اس سے صرف خدا نے کلام کیا ہے۔ سو آپ کو اسی تناظر میں اس کے ایکشنز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ خدا کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اس وقت نہیں جانتا جتنا آج آپ لوگ جانتے ہیں۔ سو جب وہ وعدے کی سرزمین پر آتا ہے تو اس کا پہلا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا پہلا ٹیسٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ پہلا ٹیسٹ کیا ہے کہ کنعان کی سرزمین میں کال پڑتا ہے، اور کال کے بعد ابراہیم، ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ جب کال پڑا ہے تو ابراہیم کی پہلی نگاہ کہاں پر تھی؟ مصر کی طرف۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ مصر آتا، although کہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا اور تیرے وسیلے سے اور قوموں کو بھی برکت دوں گا، لیکن جب مشکل آئی، ایمان لانے کے بعد پہلی مشکل آئی تو کیا ہوا؟ ابراہیم مصر کی جانب دیکھتا ہے،
اور وہ مصر چلا جاتا ہے. یعنی وہ ایک سٹیپ ایسا لیتا ہے جو اس کے خود کی مرضی ہے. اس نے خدا سے نہیں پوچھا کہ خدایا میں مصر چلا جاؤں یا نہ جاؤں, لیکن وہ خود کی مرضی سے مصر چلا جاتا ہے. اور مصر میں جا کر اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ اس کی بیوی کو فرعون کے لوگ لے لیتے ہیں. پہلے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر وہ تجھ سے پوچھیں تو تو کہہ دینا کہ یہ میری بہن ہے, یعنی تو جھوٹ بول دینا ان کے سامنے. اور وہ جھوٹ بھی کام نہیں آتا تو وہ لے لیتے ہیں. مصر جو فرعون کے آدمی ہیں وہ اس کو لے جاتے ہیں. اب وہ بری طرح مشکل میں پھنس جاتا ہے. اب مصر کے بادشاہ کی طرف سے اس کو مال و دولت, سونا چاندی, سب کچھ جانور جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. اس کے پاس دولت تو آ جاتی ہے لیکن اس کی بیوی کس کے پاس ہے؟ فرعون کے محل میں ہے, جو کہ اس کے لیے بڑی ہی مشکل کی بات ہے. اس نے خداوند سے نہیں پوچھا, اس نے خود کی مرضی کی, اس نے خود ایک حل نکالنے کی کوشش کی اور وہ حل بری طرح ناکام ہوا. لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ نجات کا منصوبہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. سو خدا کے نجات کے منصوبے کو انسان اپنے ایکشنز سے خراب نہیں کر سکتا. ابراہیم وہ شخص ہے جس کے ساتھ وعدے جڑے ہیں, جس کے وسیلے سے آگے قومیں برکت پائیں گی. سو ابراہیم کا کوئی بھی ایکشن خدا کے منصوبے کو خراب نہیں کر سکتا. خدا انٹروین کرتا ہے اور مصر کا جو حاکم ہے فرعون, اس سے ابراہیم کی بیوی کو بچا لیتا ہے, کیونکہ اسی بیوی کے بطن سے اسحاق پیدا ہوگا جس سے آگے بنی اسرائیل اور پھر یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے. سو اس نے تو غلطی کی, لیکن خدا جو اپنے وعدوں میں سچا اور قادر ہے, اس نے ابراہیم کو وہاں سے بچا لیا. اب ابراہیم وہاں سے واپس آ گیا. سو یہ کوئی اچھا ٹرپ نہیں ہے. ابراہیم وہ کہتا ہے فرعون کے یہاں سے چلا جا. پبلکلی وہ سب لوگوں کے سامنے ابراہیم کو شرمندہ کرتا ہے کہ تو نے میرے ساتھ جھوٹ بولا, تو نے میرے ساتھ غلط بیانی کی. اور ابراہیم اس شرمندگی میں وہاں سے نکل آتا ہے اور واپس آتا ہے, اور وہ اس کو کہتا ہے کہ چلا جا, جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اسے مصر سے ایک طرح سے نکال دیا کہ تو اپنا سب کچھ لے اور یہاں سے چلا جا. اب ابراہیم واپس پتہ کہاں پر آیا ہے؟ دیکھیں 13ویں باب کی پہلی آیت سے. اور ابراہیم مصر میں اپنی بیوی اور سب مال اور لوط کو ساتھ لے کر کنعان کے جنوب کی طرف چلا, اور ابراہیم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا. اور وہ کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ای کے درمیان اس کا ڈیرا تھا, یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربانگاہ بنائی تھی. اور وہاں ابراہیم نے خداوند سے دعا کی. جو قربانگاہ اس نے بنائی تھی, جہاں اس نے پرستش کی تھی, وہ واپس اسی جگہ پر آتا ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ اس سے گناہ ہوا, اس سے غلطی ہوئی, اس کو ایک طرح سے نقصان بھی ہوا, لیکن خداوند نے اس کو محفوظ رکھا اور وہ واپس اسی جگہ پر آ جاتا ہے. اور ہم آج کل اگر اپنی بات کریں تو ہم بھی اس طرح کے بہت سارے سٹیپ اپنی مرضی سے لیتے ہیں, لیکن جب خداوند ہمیں سنبھالتا, اس مصیبت اور مشکل سے نکالتا ہے, تو ہم بھی واپس پھر اسی جگہ پر آتے ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے, اور پھر وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ جا کر خداوند کی پرستش کرتے ہیں. سو ابراہیم بھی وہاں سے واپس آ کر پرستش کرتا ہے, اسی جگہ آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ خدا ابراہیم کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے, اس نے ایک اپنا فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے, جب وہ تم سے پوچھیں تو تم کہہ دینا کہ یہ تو میرا بھائی ہے. یہ تو ابراہیم کی اپنی پلاننگ تھی, لیکن خداوند نے مصر کے بادشاہ سے کہا کہ تو اس کی بیوی کو ہاتھ نہ لگانا. اس نے مصر کے بادشاہ کو اس کی بیوی کو ہاتھ لگانے نہ دیا. ابراہیم اپنی پلاننگ کر رہا تھا, لیکن خداوند کی ایک اپنی پلاننگ تھی, کیونکہ خدا کی مرضی ہماری زندگی میں ضرور پوری ہوتی ہے. اور اس کے تعلق سے کچھ بائبل میں بڑی زبردست مثالیں بھی موجود ہیں. اگر آپ فلپیوں کے خط کی بات کریں تو پہلے باب کی 12 تا 14 آیت میں پولس رسول کہاں پر ہے؟ قید میں ہے. وہ تو قید میں ہے, لیکن اس کی قید کے دوران خدا وہاں پر جو موجود گارڈز ہیں ان کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے, اور اسی دوران جو باقی بھائی ہیں وہ زیادہ دلیری کے ساتھ خدمت کا کام سر انجام دیتے ہیں. یعنی ہمیں نہیں پتا ہوتا
اکثر نہیں پتا ہوتا کہ بیک اینڈ پر خدا کیا کام کر رہا ہے. ایوب اپنی ایک جنگ لڑ رہا تھا, وہ خود پریشان تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن بیک اینڈ پر کیا چل رہا ہے یہ ایوب کو نہیں پتا تھا. روحانی عالم میں کیا ہو رہا ہے, خدا کیا اکمپلش کر رہا ہے, کیا پورا کر رہا ہے, یہ ایوب کو نہیں پتا تھا. اس طرح ابراہیم کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اس طرح سے کرنے کے بعد خدا کس طرح سے کام کر رہا ہے اور اس کو وہاں سے ڈیلیور کرے گا اور واپس اسی جگہ لے کر آئے گا جہاں پر جانے کا خدا نے اس کو بولا تھا. اسی طرح مریم اور مارتھا, ان کا بھائی لازر ہے, وہ مر جاتا ہے اور وہ روتی ہیں کہ ہمارا بھائی مر گیا ہے, لیکن خدا اس سے کیا پورا کرنا چاہتا ہے, وہ اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. ان کے لیے ان کا بھائی مر گیا, ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی, لیکن خدا اس واقعے سے کیا کرنا چاہتا ہے, اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا ہے. جو یوسف تھا وہ غلامی میں بیچا جاتا ہے, اس پر گھنونا الزام لگتا ہے, قید میں پڑتا ہے, لیکن اس سب کے دوران خدا اس کے لیے کیا تیاری کر رہا تھا, خدا اس کو مملکت کا سربراہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا. اور یوسف کو کیا یہ بات پتا تھی؟ نہیں. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خدا بیک اینڈ پر اس کے لیے کیا کام کر رہا ہے. وہ قید میں ہے, مشکل میں ہے, مصیبت میں ہے, اس پر الزام لگتا ہے, اس کو قید میں چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن خدا اس کو ایک مملکت کا سربراہ بنانے کی تیاری کر رہا ہے. اگر آپ روت کی بات کریں تو روت کا ہسبینڈ مر گیا, اکیلی رہ گئی, اس کی زندگی میں بڑا دکھ ہے, ظاہری طور پر بڑا دکھ ہے, لیکن خدا اس کے لیے کیا کام کر رہا ہے کہ وہ داؤد اور مسیح کی نسل میں شامل ہونے, نسب نامے میں شامل ہونے والی ہے. یعنی اس کی نسل سے آگے داؤد اور پھر مسیح اس دنیا میں آئے گا. اپنی طرف سے وہ پریشان ہے کہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا, جس طرح ہم بھی پریشان ہوتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا ہماری زندگی میں کس کس طرح سے کام کرتا ہے. مقدسہ مریم کنواری پر الزام لگتا ہے, اس پر الزام لگایا جاتا ہے, ایون کہ یوسف سوچتا ہے کہ میں اس کو طلاق دے دوں یا چھوڑ دوں, لیکن خدا بیک اینڈ پر کیا کرتا ہے, اس کے خواب میں آ کر اس کو کہتا ہے کہ اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ خدا جو پورا کرنا چاہتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اسی طرح عبرانیوں کے خط کے 12ویں باب کی 5ویں تا 11ویں آیت کی بات کریں تو شرمندگی, درد, مصیبت, اظہار آسانی, ان سب چیزوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے, لیکن خدا ہمارے لیے بیسیکلی ایک ابدی میراث کو تیار کر رہا ہے. وہ دیکھیں, ہماری ظاہری مصیبت میں ہمیں نہیں پتا, ہم تو اکثر دل چھوڑ جاتے ہیں, اکثر ہمت ہار جاتے ہیں, ہمیں کوئی بھی دکھ نظر آتا ہے, اور اگر آپ اپنی زندگی پر بھی غور کریں تو مے بی کہ ایک لاس کے بعد آپ کی زندگی میں ایک بالکل بہت بڑا چینج آئے, آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے. خدا آپ کی خدمت کو بڑھائے یا خدا آپ کی خدمت کو وسیع کرے, آپ کو اپنے اور قریب لے آئے. بعض اوقات کسی کا بچھڑنا ہمیں خدا کے اور قریب لے جاتا ہے, جو کہ عام طور پر نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی دکھ یا مصیبت پڑتی ہے, ہم خدا کے اور قریب ہو جاتے ہیں. سو یہ جو خدا اپنے پرپسز کو اچیو کر رہا ہوتا ہے, ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا, ہمیں ان باتوں کا اکثر پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم بھروسہ رکھتے ہیں. ہمیں کیا رکھنا چاہیے؟ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ کس کی مرضی سے ہے؟ وہ خدا کی مرضی سے ہے. اگر تو میں ایماندار ہوں, اور ایک ایماندار کی زندگی میں میں آپ کو بتا دوں کہ خدا کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ مکمل طور پر خدا کے تابع کیے ہوئے ہیں خود کو. اور اگر آپ مکمل طور پر خود کو خدا کے تابع کر دیں گے تو آپ کی زندگی میں کچھ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. دکھ آئے, تکلیف آئے, مصیبت آئے, پریشانی آئے, آپ اس بات پر بھروسہ رکھیں, ایمان رکھیں کہ خدا کچھ بڑا آپ کی زندگی میں کرنے جا رہا ہے. سو ابراہیم کو بھی نہیں پتا تھا کہ خدا اس کو محفوظ رکھ رہا ہے اور رکھے گا. لیکن اس واقعے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ خدا نے بس ابراہیم سے کلام کیا ہے,
اور اس کا فیتھ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے, اس کا فیتھ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہے, بڑھ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پہلے دن سے ابراہیم کا ایمان جو جناب پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا, اس نے حکم مانا ہے اور اب اس کا فیتھ گرو کر رہا ہے, جس طرح ہمارا بھی فیتھ آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے. خدا ہمیں ایک مصیبت سے نکالتا ہے اور جو نیکسٹ مصیبت ہے اس میں ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. پہلی سچویشن میں پڑھتے ہیں, پھر جب دوسری میں پڑھتے ہیں تو زیادہ, تیسری, چوتھی, اور یہاں تک کہ ابراہیم کا ایمان مضبوط ہو جائے گا آہستہ آہستہ کہ خدا اس کو کہے گا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے, تو وہ کیا کرے گا؟ دریغ نہیں کرے گا. یہاں تو وہ اپنی جان کو محفوظ رکھنا چاہتا نا کہ منو نہ کتے مار دیں, حالانکہ اس کو ایمان رکھنا چاہیے تھا کہ اگر خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا تو خدا وعدہ پورا کرے گا. میں مر گیا, یسوع مسیح نے کو کسی نے آ کے کہا تھا نا کہ یہاں سے چلا جا کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کو. تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلیم سے باہر ہلاک ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن خیر یسوع مسیح کا کوئی مقابلہ نہیں. یسوع مسیح کا کامل ایمان تھا, بھروسہ تھا کہ اس کی زندگی میں کچھ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی طرح کا خدا بھروسہ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ ہم اتنا ایمان رکھیں, اتنا بھروسہ رکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. سو وہ اسی جگہ واپس آتا ہے اور خدا کی پرستش کرتا. اور ایک بات ہے کہ اب وہ پہلے سے زیادہ ایمان میں مضبوط ہے. اس کا وعدہ, اس کا جو اظہار ہے وہ ہم اگلی آیات میں دیکھتے ہیں. 5ویں آیت میں لکھا ہے, اور لوط کے پاس بھی جو ابراہیم کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے. ظاہری سی بات ہے لوط کے پاس بھی بہت کچھ تھا, اور چونکہ ابراہیم کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے, سو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو جو چچا تایا ہوتے ہیں, اگر ان کی اولاد نہ ہو تو بھائیوں کے بچے ان کو بڑے پیارے ہوتے ہیں. سو لوط بھی بہت پیارا تھا ابراہیم کو, اتنا پیارا کہ اس کے ساتھ ہی چلا آتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خدا نے لوط کے ساتھ وعدہ نہیں کیا. وعدے کی سرزمین جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ابراہیم کے لیے ہے, وہ لوط کے ساتھ نہیں ہے. خدا لوط سے ہم کلام نہیں ہوا, لوط کے ساتھ وعدے نہیں کیے گئے. یہ وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ ابراہیم کے ساتھ ہیں, لیکن وہ محبت میں ابراہیم کے اپنے چچا کے ساتھ چلا آتا ہے. اب آگے دیکھیں, اب لوط کے پاس بھی بہت سارا مال ہے, اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں, کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. اور ابراہیم کے چرواہوں اور لوط کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا, اور کنانی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے. اب دیکھیں یہ دولت کا پہلا نقصان ہے, جو اتنی ساری دولت ان کو مصر سے ملی ہے, اب لڑائی تو پہنی ہے, جتنے پیسے بوتے ہونے تھے لڑائی لازمی. کی خیال ہے؟ کوئی بینکوں میں تو نہیں تھے ان کے پیسے کہ اس کا بینک بیلنس بہت زیادہ تھا, یا اس کے پاس انویسٹمنٹس تھی بہت زیادہ, یا پلاٹ لے سی ابراہیم نے کتنے سارے. ان کا مال و دولت کیا ہوتا تھا؟ ان کا مال و دولت ہے جو ان کے پاس بھیڑ بکریاں, نوکر چاکر, گائے بیل, یہ ساری چیزیں, یہ ان کا مال و دولت ہے, پوزیشنز. اور وہ پوزیشنز ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آج ابراہیم یہاں پر ہے تو وہ ساری پوزیشنز یہاں پر ہیں, اگر وہ دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو لے کر ہی جاتا ہے. تو ان کے جو آپس میں نوکر چاکر ہیں وہ لڑتے تھے, کیونکہ اب ان کے پاس مال جو ہے وہ زیادہ تھا. زیادہ مال کا پہلا نقصان لڑائی. لیکن یہاں پر ابراہیم کا فیصلہ دیکھیں, اس نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا. 8ویں آیت سے لکھا ہے, تب ابراہیم نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے, کیونکہ ہم بھائی ہیں. کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا, اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا, اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا. کتنی زبردست بات ابراہیم نے کی. ابراہیم, ہم اگر ابراہیم کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ ویخ لوط, میں وڈا, میں تیرا چاچا, سو کدا حق بنتا ہے پہلے؟ میرا حق پہلے بنتا ہے. یہ برکتاں کدی وجہ نال نے؟ یہ برکتاں میری وجہ نال نے. خدا نے کلام کدے نہ کیتا ہے؟ میرے نہ. تیرے نہ تو کوئی کلام نہیں کیتا, خدا نے میرے نہ کلام کیتا ہے. میری وجہ نال برکتاں ہیں, مال و دولت بھی میری وجہ نال, تے تو بھی میری وجہ نال. جس طرح لابن نے
یعقوب کو کہا تھا نا کہ یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بچے بھی میرے نے، سارا کچھ ہی میرا ہے. سو وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے، یہ سب کچھ میرا ہے. سو پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ میرا بنتا ہے. میں پہلے چوز کروں گا کہ میں کہاں جاؤں، تم بعد میں چوز کر لینا. کیونکہ دنیاوی طور پر ہم یہی کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق جو ہے وہ پہلے ہے. لیکن مصر کے واقعے کے بعد ابراہیم وہاں سے کیا سیکھ کے آیا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا. سو وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ لوط کو کہتا ہے کہ تو لے لے، اگر تو ادھر جائے تو میں ادھر جاؤں گا، اگر تو ادھر جائے تو میں ادھر جاؤں گا. لیکن ڈسیزن کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ لوط کے ہاتھ میں دے دیا. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. آپ سوچ کے دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا ایمان کا سٹیپ ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر چرچ میں 2 پادری خدمت کرتے ہیں اور ایک پادری دوسرے کو کہے اچھا آپ اس چرچ میں خدمت کر لیں، آپ دیکھ لیں اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا. وہ مشکل ہی ہے ویسے کوئی کہے. یا کوئی بھی اور ڈیسیژنز ہوں لائف میں تو مشکل ہی ہے کہ آپ کسی اور کو موقع دیں کہ ٹھیک ہے آپ پہلے چن لیں، آپ پہلے کر لیں. کیونکہ اب ابراہیم کو کیا اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ خدا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، خدا نے، اور میں خدا پر بھروسہ رکھوں گا کہ جو اس کی مرضی ہوگی وہ میری زندگی میں ہوگا. سو مجھے اپنے حق کے لیے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے حق کے لیے تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پہلے چننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی وہ اچھی جو سرزمین ہے وہ میں لے لوں. یہ نہ ہے کہ لوط مطلب ذہن سے سوچتا ہے کہ کہتے میں نے بیٹھا ہوں. جی اکثر تسی کوئی چیز کھاندے ہو، کوئی دوست آ جائے نا تو تسی انہوں ایویں ڈردے سلا مار دے ہو تو دل سے ڈر بھی ہوندا ہے یار کتے لے ہی نہ لے، نہ کر دے تو چنگی گل ہے. سو اس دل کے ساتھ اس نے لوط کو نہیں کہا کہ تو ادھر لے لا یا ادھر لے لا جتنے دل کردا ہے. اس کو ہے کہ لوط اگر جو بھی کر لے گا، جو بھی لے لے گا، میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ میری زندگی میں خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میری زندگی میں خدا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ اپنی مرضی نہیں کر رہا بلکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ خدا پر بھروسہ کر رہا ہے. اور یہ آپ کی زندگی میں بھی بڑا پوائنٹ کام آئے گا کہ اکثر جب ہمیں لگتا ہے نا کہ نہیں یہاں آدھ مینو کاری لینا چاہیے ہے، یہ چیز تے جناب پکی نہ میرے حق سے ٹھیک ہے، لیکن اکثر وہ ٹھیک نہیں ہوتی. لوط کے حق میں بھی وہ ٹھیک نہیں رہی. اب لوط نے یہ فیصلہ کیا کس بیس پہ؟ آگے دیکھتے ہیں. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو سغر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا. خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سراب تھی. سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. ابراہیم تو ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا. اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنہگار تھے. اب جو لوط کا ڈسیژن ہے یہ اس کی بیس کیا ہے؟ لوط کا ڈسیژن آنکھوں دیکھی چیز پر، اور ابراہیم کا ڈسیژن کس پر ہے؟ ایمان پر ہے. اس کا ڈسیژن کس پر ہے؟ لوط اپنے لیے وہ چن لیتا ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کنعان کی سرزمین ہے یہ تو ابھی بنجر سی لگ رہی ہے، تھے کوئی ہریالی ہریولی اس طرح نہیں. ویسے وہ بھی تقریباً کنعان میں ہی ہے، سدوم اور عمورہ، یعنی بالکل آخر میں سرحد کے پاس، اور کچھ لوگ اس کو سرحد کے اندر گنتے ہیں، کچھ باہر. بہرحال وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہریالی ہے، یہاں پر خوشحالی ہے، میری تے جناب موج لگ جائے گی، میرے کو جناب جانور نے ایتھے میں خوب ترقی کرانگا. وہ یہ نہیں دیکھتا کمپرومائز کس چیز کے ساتھ کر رہا ہے کہ سدوم اور عمورہ کے لوگ نہایت بدکار اور گنہگار تھے. اس چیز نہ انہوں کوئی فرق نہیں پیا. اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو ہریالی، اس کو جسمانی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر میں مثال دوں
تو جس طرح ہمارے لوگوں کو امریکہ اور کینیڈا نظر آتا ہے نا, وہ ویندے نے کہ یار جو مرضی کرنا پہ جی, جو مرضی کرنا پہ, لیکن وہ سامنے ہریالی ہے, میں اتنے جانا ہی جانا, چاہے خدا کی مرضی آپ کی زندگی کے لیے یہ ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ فزیکل اٹریکشنز کو دیکھتے ہیں, فزیکل چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں میرے لیے سامنے ایک اچھی چیز رکھی. لوط بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بھی فزیکل کو دیکھتا ہے, وہ ظاہری نظر کو دیکھتا ہے, ایمان سے خدا پر بھروسہ نہیں کرتا. چاہیے تو یہی تھا نا, وہ کہتا نہیں نہیں چاچا تیرا حق پہلے بنتا ہے, تو جو کرے گا نا, یا میں تیرے نال ہی ہاں, یا جو تو کہیں گا میں وہ کراں گا. اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کہا. انہیں دیکھا وہ جناب اچھے اچھے پلینز, اچھی اچھی ہری ہری چراگاہیں, یعنی جسمانی چیزیں, اور وہ ان کو چن لیتا ہے, جسمانی بنیاد پر چن لیتا ہے. لیکن کمپرومائز کس سے کرتا ہے؟ کہ اس کے لوگ وہاں کے گنہگار اور خدا کی نظر میں نہایت بدکار تھے. سو وہ ان لوگوں کے پاس رہنے کے لیے چلا جاتا ہے. نارملی ہم میں سے بھی کوئی ہوتا آج کی زندگی میں بھی تو شاید یہی کرتا. نارملی میں ویسے بات کروں, کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں جو خدا کی مرضی ہے وہ میری زندگی میں پوری ہوگی, اور میں وہی کروں گا جو خدا کی مرضی ہے. میں باہر جانے کو برا نہیں کہتا, جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ ضرور جائیں, لیکن ایمانداری سے جھوٹ بول کے نہ جائیں. اور مطلب کچھ بھی زندگی میں جھوٹ بول کے نہ کریں. جھوٹ بول کے کریں گے, اپنے طریقے سے چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ کو چیزیں مل تو جائیں گی لوط کی طرح, لیکن وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوں گی, جس طرح کے لوط کے ساتھ ہوا. اس کی بیوی جاتی رہی, اور اس کی پھر اولاد کے ساتھ آگے کیا ہوا وہ ساری باتیں ہم بعد میں سیکھیں گے. کتنا نقصان دہ تھا لوط کے لیے اپنی مرضی کرنا, یہ سٹیپ لینا, اور کتنا فائدہ مند ہے ابراہیم کے لیے ایمان رکھنا. ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اس بات کو. اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ ابراہیم کے لیے یہ آسان نہیں ہے. یعنی لوط جو کہ شروع سے اس کے ساتھ رہ رہا ہے, جو کہ شروع سے اس کے ساتھ ہے, اس سے جدا ہونا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بائبل مقدس میں ہم اس کو نارملی پڑھ کے بس آگے چلے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو لوط کے لیے اور ابراہیم دونوں کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا ایک دوسرے سے جدا ہونا. حالانکہ وہ اور میں اکٹھے رہتے تھے, وہ ہاران میں اکٹھے رہتے تھے, اور اب وہ کنعان میں بھی اکٹھے رہتے ہیں. وہ مصر میں بھی اکٹھے گئے ہیں اور مصر سے واپس بھی اکٹھے آئے ہیں, اور اب ان کو اپنی دولت کی وجہ سے تقسیم ہونا پڑ رہا ہے, جدا ہونا پڑ رہا ہے. سو ابراہیم, ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ ابراہیم کا جو دل ہے وہ اس وقت شاید دکھی ہوگا. اس وقت کیا ہوگا؟ دکھی ہوگا, کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. کسی پیارے سے جدا ہونا, چاہے کوئی بھی وجہ ہو, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جدائی کے بعد دیکھیں ابراہیم کو, اب ابراہیم کیوں کر رہا ہے یہ؟ اس نے کیوں لوط کو موقع دیا؟ کیونکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتا ہے. تو جب خدا پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں اور جانے دیتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں نا بہت ساری ہم چیزوں کو پکڑے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو میں ہتھوں نہیں جان دینا. بعض اوقات دیکھیں میرے لیے میں بھی کوئی جاب اچھی نہیں ہے, لیکن میں کہنا کہ نہیں یار میں نہیں جان دینی, میں بھی کہ اس کو چھوڑنے سے میرے لیے بہتر ہو, لیکن میں بھروسہ ہی نہیں رکھ رہا. میں بس یہی سوچتا رہنا کہ یار یہ چھڑتی تو کھاواں گا کتوں, پیاں گا کتوں, یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. یا کوئی تعلق ایسا ہو سکتا ہے جس کو میں چھوڑنے کے لیے نہیں تیار, کوئی پوزیشن ایسی ہو سکتی ہے جس کو میں چھوڑنے کے لیے نہیں تیار, کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کو میں اپنی زندگی سے الگ کرنے کو بالکل تیار نہیں, لیکن بہتر ہے کہ میں اس کو جانے دوں. اگر میری ایمانداری کی زندگی میں, راست بازی کی زندگی میں وہ چیز رکاوٹ ہے, تو بہتر ہے کہ میں اسے جانے دوں. کیونکہ وہ چیز میں اگر اس سے اتنی محبت رکھنے لگ جاؤں گا کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, اس کی وجہ سے میری اپنی گروتھ رک جائے گی, تو اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہے. یہ ویسے میں ایک پریکٹیکل لائف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی چیز آپ کو روکے ہوئے ہے تو آپ اس کو جانے دیں, خدا پر بھروسہ رکھیں, وہ آپ کے لیے بہتر بندوبست
कर सकता है, क्योंकि ईमानदार की जिंदगी में हमने सीखा कि कुछ भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, तब तक जब तक ईमानदार अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द करता है। अच्छा, यहाँ पर इनकी जुदाई हो जाती है और इब्राहिम लूत से कहता है कि तू अपनी मर्जी से जहां चाहे जा सकता है, और लूत अपने लिए अच्छी चीज़ों को जो कि बज़ाहिर उसको लगता है कि अच्छी चीज़ें हैं चुन लेता है। फिर 14वीं आयत में लिखा है, और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, बड़ी खूबसूरत बात है, अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शिमाल और जनूब और मशरिक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा। अब इब्राहिम दुखी है तो उसको सबसे ज्यादा तसल्ली कौन दे सकता है? खुदा का कलाम। सो खुदा उससे कलाम करता है और अपने वादे को दोहराता है, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के ज़रों की मानिंद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के ज़रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा, और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। यहां इब्राहिम दोबारा खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाता। अब ये कुर्बानगाह बनाने से क्या मतलब है? कि वो खुदावंद की प्रस्तिश करता है, क्योंकि उसको कोई हैकल नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सो वो कैसे प्रस्तिश करते हैं? वो कुर्बानगाह बनाते हैं और खुदावंद की इबादत करते हैं, खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं। सो इब्राहिम फिर खुदावंद की प्रस्तिश करता है।